بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں بہت متفکر ہوا اور اس کی نیند اڑ گئی، اور فرعون کو کھانا پینا لگتا نہیں تھا، اور دوسروں نے بھی اس کے غصہ کو بھڑکایا اور کہا، کیا تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو چھوڑ دو گے کہ وہ زمین میں فساد کرتے رہیں، اور وہ تجھے اور تیرے معبود کو چھوڑ دیں؟ فرعون آگ بگولا ہو گیا اور کہا، ان قریب میں ان کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑوں گا، اور ہمیں ان پر غلبہ حاصل ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل اور اہل مصر کو ہر حیلہ سے موسیٰ علیہ السلام سے روکنے کا ارادہ کر لیا، اور فرعون نے اپنی قوم میں پکارا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں اور یہ نہریں چلتی ہیں میرے نیچے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ میں ہی افضل ہوں اس شخص سے جو کم قد رہے اور قوت بیانیہ بھی نہیں رکھتا۔ فرعون نے متانت اور بردباری سے کہا، اے سردارو، میں نے اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں جانا، میرے علم میں نہیں۔ گویا کہ اس نے بہت تفتیش کی اور بہت سوچا اور اپنی قوم کو نصیحت کی۔ فرعون نے بنی اسرائیل اور اہل مصر کو ہر حیلہ سے موسیٰ علیہ السلام سے روکنے کا ارادہ کر لیا، اور فرعون نے اپنی قوم میں پکارا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں اور یہ نہریں چلتی ہیں میرے نیچے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ میں ہی افضل ہوں اس شخص سے جو کم قدر ہے اور قوت بیانیہ بھی نہیں رکھتا۔ فرعون نے متانت اور بردباری سے کہا، اے سردارو، میں نے اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں جانا، میرے علم میں نہیں۔ گویا کہ اس نے بہت تفتیش کی اور بہت سوچا اور اپنی قوم کو نصیحت کی۔ اس نے بے وقوفی اور دیوانگی میں کہا، اے حامان، میرے لیے اینٹیں تیار کرو اور اونچا محل بناؤ، ممکن ہے کہ میں وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانک سکوں، اور میں اسے جھوٹوں میں گمان کرتا ہوں۔ حامان نے اینٹیں بنائیں اور اونچا محل بنایا، لیکن کہاں تک؟ حامان تھک گیا اور معمار تھک گئے، اور اینٹیں اور گارا ختم ہو گیا۔ فرعون ابھی بہت دور تھا، بادل تک نہ پہنچ سکا، چاند تک پہنچتا اور چاند پر نہ پہنچ سکا، سورج تک پہنچتا اور سورج تک نہ پہنچ سکا، ستاروں تک پہنچتا اور ستاروں تک نہ پہنچ سکا، آسمان تک پہنچتا۔ فرعون خوار ہوا، شرمندہ ہوا اور عاجز آ گیا اور بیٹھ گیا۔ کتنا بیچارہ تھا! کیا جانتا نہیں تھا کہ بے شک اللہ نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے؟ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور جو مٹی کے نیچے ہے، اور وہی معبود ہے آسمان میں اور وہی معبود ہے زمین میں۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے علاوہ اور کوئی صورت نظر نہ آئی، اور فرعون کی دلیل تھی کہ موسیٰ علیہ السلام زمین میں فساد برپا کر رہا ہے۔ فرعون نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں، اور چاہے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو بدل نہ دے یا زمین میں فساد برپا نہ کر دے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو فرعون کے خاندان کا ایک آدمی جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا اٹھا اور کہا، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ آیا ہے؟ اور فرعونیوں کے اس ہدایت یافتہ آدمی نے کہا، تم موسیٰ علیہ السلام کا سامنا کیوں کرتے ہو اور انہیں کیوں اذیت دیتے ہو؟ اور جب تم ایمان نہیں لائے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور ان کا راستہ خالی کر دو۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہوگا، اور جب تم اسے تکلیف دو گے اور تم خود اس میں جا پڑے اور وہ نبی ہوئے تو تمہاری بربادی ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تم پر پڑے گا کوئی نہ کوئی وعدہ جو تم سے کرتا ہے۔ اے میرے بھائیو، اپنے ملک پر غرور نہ کرو، اپنی طاقتوں اور لشکروں پر ناز نہ کرو۔ اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہی ہے، تم غالب ہو زمین پر، تو کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے اگر آیا ہمارے پاس؟
فرعون کا جواب یہ تھا، میں تم کو وہی رائے دوں گا جو خود سمجھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں راہ مصلحت بتلاتا ہوں۔ اور ہدایت یافتہ آدمی نے اپنی قوم کو برے انجام اور ظالموں کے ٹھکانے سے ڈرانے کا ارادہ کیا اور کہا، اے میری قوم، بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں کہ آئے تم پر وقت اگلے فرقوں کا، جیسے حال ہوا قوم نوح کا اور عاد اور سمود کا، اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے، اور اللہ ظلم نہیں چاہتا بندوں پر۔ اور اس ایماندار آدمی نے انہیں قیامت کے دن کا خوف دلایا۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جس دن کہ بھاگے گا مرد اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ ہر مرد کو ان میں سے اس دن ایک فکر لگا ہوگا جو اس کے لیے کافی ہوگا۔ جتنے دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر جو لوگ ہیں ڈر والے تو نہ کراہیتیں ہوں گی ان میں اس دن، اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اس دن زبردست بادشاہ پکارے گا، کس کا راج ہے؟ اس دن اللہ کا جو اکیلا ہے، دباؤ والا۔ اس دن لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے اور چیخ رہے ہوں گے، اور ہر ایک دوسرے کو پکاریں گے، اور اس دن پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، کوئی نہیں ہوگا ان کو بچانے والا۔ اس ایماندار آدمی نے کہا، اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر آئے دن چیخ و پکار کا، جس دن بھاگو گے تم پیٹھ پھیر کر، کوئی نہیں ہوگا تم کو اللہ سے بچانے والا، اور جسے اللہ ہی گمراہ کرے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور اس ایماندار آدمی نے کہا، بے شک اللہ نے تمہیں ایک بڑی نعمت دی، لیکن تم نے اس کی عظمت نہ پہچانی اور تم نے اس کی قدر نہ پہچانی، جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا، یہاں تک کہ جب چلی گئی تو تم نے اس پر افسوس کیا۔ وہ انعام یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں نہ تم نے پہچانا اور نہ ان کی پوری قدر کی، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو تم نے کہا، سبحان اللہ، نبی تھے اور ان جیسا کوئی نہ تھا۔ یوسف علیہ السلام جیسا بادشاہ کوئی نہیں، یوسف علیہ السلام جیسا آدمی کوئی نہیں۔ اس کے بعد ہمارا نبی کون ہوگا؟ ہمارے لیے اس جیسا کون ہوگا؟ کبھی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں آئے گا، اور تمہارے پاس آ چکا ہے یوسف علیہ السلام اس سے پہلے کھلی باتیں لے کر، اور تم رہے دھوکے میں ان چیزوں سے جو وہ تمہارے پاس لے کر آیا، یہاں تک کہ جب مر گئے تو تم کہنے لگے، ہرگز نہ بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی رسول۔ تم اس نبی کے بعد بھی ایسے ہی کرو گے اور نادم و پشیمان ہوگے۔ اس آدمی نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی اور اس پر اپنی محبت اور ہمدردی صرف کی، اور کہا، اسی ایماندار نے، اے قوم، راہ چلو، میری پہنچا دوں گا تم کو نیکی کی راہ پر۔ اس ایماندار آدمی کو معلوم ہو گیا کہ قوم دنیا کی زندگی کے نشے میں ہے، اور فرعون اپنے ملک و قوت پر مغرور ہے، لیکن یہ زندگی خواب میں ہے، ایک خواب ہے، اور دنیا ایک ڈھلتا سایہ ہے۔ اور آدمی نے جان لیا کہ قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی سے کیا چیز روکتی ہے، وہ یہ کہ وہ دنیا کے نشے میں مست ہیں، اور نشے والا سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی آواز نہیں سنتے۔ اس نے انہیں ان کی غفلت سے بیدار کرنا چاہا اور کہا، اے میری قوم، یہ جو زندگی ہے دنیا کی، سو کچھ فائدہ اٹھا لینا ہے، وہ گھر جو پچھلا ہے وہی جم کر رہنے کا ہے۔ اور اس کی قوم کے جاہلوں نے اسے کفر و شرک کی طرف بلانا شروع کر دیا، اسے باپ دادا کے دین کی طرف دعوت دینے لگے۔ جب وہ انہیں کہتا، آؤ اللہ کی طرف، تو وہ اسے کہتے کہ باپ دادا کے دین کی طرف لوٹو۔ اور جب انہوں نے یہ دعوت حد سے بڑھ کر دی تو اس نے ان سے کہا، اے قوم، مجھ کو کیا ہوا ہے؟ بلاتا ہوں تم کو نجات کی طرف، اور تم بلاتے ہو مجھ کو آگ کی طرف۔ تم بلاتے ہو مجھ کو کہ منکر ہو جاؤں اللہ سے اور شریک ٹھہراؤں اس کا، اس چیز کو جس کی مجھ کو خبر نہیں، اور میں بلاتا ہوں تم کو اس زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف۔ اور اس ایماندار آدمی نے اس سے پوچھا، تمہارے معبودوں کی طرف سے کون سا نبی آیا اور کون سی کتاب اتری اور کس نے اس کی طرف بلایا؟ یہ سب نام ہیں جو رکھ لیے تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے۔
اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری ان کی کوئی سند، اور ان سب رسولوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، یہ ابراہیم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، ہر چیز میں اس کی ایک نشانی ہے اور ہر جگہ میں اس کی دعوت ہے۔ یعنی یقینی بات ہے کہ جس کی طرف تم مجھ کو بلاتے ہو اس کا بلاوا کہیں نہیں، نہ دنیا میں اور نہ اور جب وہ آدمی ان کی ہدایت سے مایوس ہوا اور ان کے ہونے سے ڈرا تو انہیں چھوڑ دیا اور کہا، سو آگے یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم کو، اور میں سونپتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کو، بے شک اللہ کی نگاہ میں ہیں سب بندے۔ لوگ غصہ میں آ گئے اور آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کر ڈالا۔ پھر بچا لیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے برے داؤ سے جو وہ کرتے تھے، اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب۔